ثانیاً یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، میرا خیال ہے پہلی سحری، پہلی افطاری اور دوسری تیسری میں ہمیں خود رمضان المبارک کے اپنے مقام، اس کی اہمیت، اس کی معنویت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ نے رمضان المبارک کے استقبال میں اس ماہ کو کس طرح سے پیش کیا ہے، تاکہ انسان معرفت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں داخل ہو، اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے ان احکام کی، روشوں کی، اخلاقیات کی، جب ہم خود ماہ مبارک رمضان کو سمجھ سکیں کہ رمضان المبارک کیوں ہے، اور اس کو نبی کریم نے بیان کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے اس سوال کو موکول کرتا ہوں بات پہ، بعد میں آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ ضرور، کی خدمت میں عرض ضرور۔ کروں گا، لیکن اس سے پہلے خود نبی کریم کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کو کس طرح سے پیش کیا ہے، تاکہ آپ کے ناظرین کو کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ رمضان المبارک کس طرح کا مہینہ ہے۔ یہ صرف چند گھنٹوں کے لیے بھوک اور پیاس کا دورانیہ ہے، یا پھر انسانی وجود میں بھی اور اس انسانی عالم میں بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بالکل اس کا ابتدائیہ عرض کروں گا، ضرور، چونکہ جی، پورا خطبہ جی، میرے خیال میں آپ کے اس طرح کے پروگراموں میں اس کے ایک ایک جملے پر گفتگو ہونی بالکل، چاہیے، چونکہ نبی کریم کا پیغام ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور یہی مہینہ اس کو بیان کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ امت کو سمجھ آئے کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رخ کر کے آ رہا ہے، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر۔ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ سبحان اللہ اللہ، کی بارگاہ میں سب سے بہترین مہینہ ہے۔ آپ ایک ایک جملے پر تھوڑی دیر غور کریں، آپ کی روح کے دروازے کھل جاتے ہیں معارف کے لیے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ایسا خطبہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن افضل ترین دن ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں سب سے بہترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ بہترین اور تمام سال میں سب سے اعلیٰ ساعات اور گھنٹے ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنے دسترخوان پر مہمان بننے کی دعوت دی ہے، یعنی اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے اور تمہیں دعوت دی ہے، آؤ اللہ کے دسترخوان پر اللہ کا مہمان بنو، اللہ میزبان ہے، تم مہمان ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ، اللہ نے تمہیں اس مہینے میں وہ کرامت عطا کی ہے کہ تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے، سبحان اللہ، تمہیں صاحب کرامت بنا رہا ہے۔ اس صاحب کرامت بنانے میں تمہیں کیا عطا ہو رہا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، سبحان تمہاری سانسوں کو اللہ تسبیح قرار دے رہا ہے، یہ تمہاری کرامت ہے جو اس مہینے میں تمہیں عطا ہو رہی ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تم سو تو یہ سونا بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ اسی طرح سے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، جو بھی تم عمل کرو گے اس مہینے میں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، قبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، جو دعا کرو اللہ سبحان اس اللہ، دعا کو قبول سبحان اللہ، کرتا ہے۔ یہ صرف ایک حصہ ہے بالکل ابتدائی جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اوہ! سے، اگر بعد میں ضرورت پڑی تو مزید عرض ضرور، کروں گا۔ اب اس آئینے میں ذرا دیکھیں کہ ہم من حیث مسلمان اور امتی جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے سورج کو دیکھا ہے، روز دیکھتے ہیں، سورج کی طرف آپ پشت کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ کا سایہ بنے گا اور سایہ آپ کے آگے آگے چلے گا، ایسا ہی ہے۔ جدھر بھی آپ جائیں گے سورج کی طرف پشت کر کے، آپ کے سامنے سایہ ہوگا، اور اوہ! آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہوگی ان سب کا سایہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ رخ بدل لیں، آپ کا رخ سورج کی طرف ہوگا، اب سایہ آپ کے پیچھے ہوگا، یہ سارا عالم سایہ ہے۔ جب اور سورج یعنی اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ خود
اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور ہے. یہ مہینہ اس نور کی طرف رخ کرنے کا ہے اور اس عالم کی طرف پشت کرنے کا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اگر اس عالم کی طرف اس مہینے میں آپ پشت کریں تو سارا عالم جو کہ سایہ ہے آپ کے پیچھے ہوگا، اور آپ کا رخ اللہ کی طرف، اور آپ کا رخ، آپ کی روح، آپ کا پورا وجود اس نور سے نورانی ہوگا. لیکن اگر اس مہینے میں بھی انہی چیزوں کو روٹین بنانے جس پہ آپ 11 مہینے چلتے رہے تو آپ کی پشت ہوگی اللہ کی طرف، پھر آپ کا رخ ہوگا دنیا کی طرف. آپ اس سائے کی تلاش میں، سائے کے پیچھے جتنا چلتے چلے جائیں گے، نہ سایہ ختم ہوگا، نہ آپ کا سفر ختم ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بہت ہی حسین اس پیرا ہے لیے آپ نے گفتگو کا. اس مہینے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو تاکہ ہماری روح اس نور سے سرشار ہو. کیا کہنے، کیا